زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب حسن صدیق صاحب، جو ملکی اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے میں بڑی تیزی سے حالات میں تبدیلی آتی رہی، اور طالبان کے ایک اہم سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے ایک اعلیٰ سطحی دورہ کیا چائنا کا، اور وہاں ایک اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی، اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا، اور خاص طور پر وہاں دلائی لاما سے بھی ملاقات کی، جو کہ اپنی ایک چائنا مخالف شناخت رکھتے ہیں۔ تو یہ دو ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑی معنی رکھتی ہیں، اور اس خطے کے بدلتے ہوئے حالات میں بڑی سگنیفیکنس رکھتی ہیں۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 5 اگست کے جو 2 سال پہلے کا واقعہ، بھارت نے تمام بین الاقوامی معاملات اور قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے اور تمام اخلاقیات کو پس پش ڈالتے ہوئے کشمیر اور لداخ اور جموں وغیرہ پر شب خون مارا، اس کو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اب تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا متوقع ہے، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ جی حسن صدیق صاحب، حال ہی میں جو ایک دورہ کیا افغانستان میں طالبان کے جو ایک اہم جو سیاسی سربراہ ہیں ملا عبدالغنی برادر صاحب، انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ جو چائنا کا دورہ کیا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس پورے خطے کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے، یہ ہمیں اندازہ اس کا لگانا بہت آسان ہے کہ اگر ہم عالمی میڈیا کی سرخیاں دیکھیں اور بھارتی میڈیا کی سرخیاں دیکھیں، وہ ویسٹ اور وہ نیٹو جس نے ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، جس کے بہت سارے مقاصد تھے، معاشی مقاصد بھی تھے، مذہبی مقاصد بھی تھے، اور یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شکست تھی کہ وہ جو ملاقات تھی، اور وزیر خارجہ لیول پہ وہ ملاقات ہوئی، اس سے یقینی طور پہ نیندیں اڑی ہیں نیٹو کی بھی اور بھارت کی بھی۔ صرف انہوں نے دلائی لاما سے ملاقات نہیں کی، اینتھنی بلنکن جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، بلکہ انہوں نے جو تبت ہاؤس ہے اس کے مزید آفیشل سے بھی بات کی۔ دیکھیں، یہ پاکستان کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور بلکہ جو زلمے خلیلزاد تھے اسپیشل ریپریزنٹیٹو افغانستان پہ، انہوں نے بھی پاکستان کے رول کو مانا تھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ طالبان کو لانے میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا۔ اور یقینی طور پہ یہ جو چائنا کی ملاقات ہوئی ہے طالبان سے، اس میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا۔ ظاہر پاکستان کے بھی اسٹیکس ہیں، بیک ڈور پہ یقینی طور پہ پاکستان نے اس کے لیے کوشش کی ہوگی، اور چائنا نے بھی یقینی طور پہ پاکستان کا ہی راستہ استعمال کیا ہوگا ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ جو لوگ جیوگرافی میں تھوڑا سا جن کا انٹرسٹ ہو یا جو سمجھتے ہوں، اور سی پیک کا اور روٹ دیکھا انہوں نے، یا جو ایک صدیوں پرانا سلک روٹ تھا اس کا کسی کو اندازہ ہو، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کے تھرو چائنا نے اپنی ٹریڈ کو وسیع کرنا ہے اور اپنی مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اور ملکوں کو، مختلف خطے کے ممالک کو اپنے ساتھ ملانا ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، افریقہ ہو، اس کے لیے افغانستان کا پرامن ہونا ناگزیر ہے۔ اگر آپ افغانستان کی لوکیشن دیکھیں تو وہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا، اور پھر ظاہر ہے پھر سینٹرل ایشیا سے پھر آگے یورپ بھی ہے، تو اس کے لیے چائنا کو اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ تھا۔ چائنا کے لیے تو جو مڈل ایسٹ کا بھی گیٹ وے ہے نا؟ بالکل بالکل، مڈل ایسٹ کا بھی یہی گیٹ وے بنتا ہے ان کے لیے، تو ان کو اندازہ تھا اس کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو BRI میں اس وقت کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ افغانستان میں بدامنی ہے۔ اس لیے انہوں نے ابھی افغان طالبان کی وہاں پہ کوئی ایز سچ گورنمنٹ نہیں بنی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس موقع پر افغان طالبان کو وہاں پر بلایا، اور جس طرح کا پروٹوکول دیا وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے چائنا نے طالبان کو پیوٹل فورس قرار دیا افغانستان میں، اور
جو انڈین انویسٹمنٹ تھی، اب دیکھیں جو انڈین سٹیکس ہیں وہاں پہ ختم ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ انڈین کئی تجزیہ کار بھی دیکھیں تو وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل غزالہ وہاب ان کی کالمسٹ ہیں بہت مشہور، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریسنٹلی آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہنا تھا کہ انڈیا صحیح افغانستان کو نہیں سمجھا، کہ افغانستان میں کچھ ان کی انویسٹمنٹس ہو گئیں، ان کے افغان گورنمنٹ سے اچھے تعلقات ہو گئے تو انڈیا سمجھ بیٹھا کہ ان کے افغانستان سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. یہ جو طالبان جو ہیں، یہ جو نئی ریالٹی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. تو یہ جو ریسنٹ ملاقات تھی اس نے بہت سارے دنیا کا اب آگے کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اور اس صورتحال کے بعد اب وہ جو گریٹر وار کہا جا رہا ہے کہ اس خطے میں لڑی جائے گی کسی وقت، چائنا کی اور امریکہ کی پراکسی وار یا ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں پھر افغانستان کا رول بہت اہم ہوگا. جی اس میں آپ کی اجازت سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جیسا کہ حسن صاحب فرما رہے تھے کہ چائنا نے اس بات کو سمجھا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے گورنمنٹ ان ویٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی فیوچر کی گورنمنٹ وہ اب افغان طالبان ہی ہوں گے، اور چائنا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. جو سمجھدار قوم ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ فیوچر کے جو حالات ہیں جس طرف رخ مڑ رہے ہوتا ہے حالات کا، اس کو دیکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے. اور یقیناً چائنا نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہمارے جو فیوچر کے مفادات ہیں، اور چائنا کے مفادات ایک تو جیسا کہ حسن صاحب ہمارے تھے BRI سے لنکڈ ہیں، سی پیک سے آف کورس لنکڈ ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ چائنا سمجھتا ہے کہ امریکہ یہاں پہ ہماری کنٹینمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے اور موجود ہے اس علاقے میں، اور اس نے اپنی پراکسی کو، یعنی انڈیا امریکہ کی پراکسی بن چکی ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ انڈیا ایز اے پراکسی اس کو یوز کر رہا ہے. اب انڈیا اگر افغانستان میں موجود رہتا ہے جیسا کہ رہا ہے، اور انڈیا نے اس بات کو مانا ہے، انڈیا کے جو تبصرہ نگار ہیں، ان کے جو ایکس ملٹری کے بندے ہیں، وہ بھی یہ بات مانے ہیں کہ 17 کونسل خانے افغانستان میں موجود ہونا انڈیا کا، اس کا ایک ہی مقصد بن سکتا ہے، یہ کہ وہاں سے تخریبی کارروائیاں ہوں. اور امریکہ اور انڈیا اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں امن نہ آئے، جیسا کہ حسن صاحب فرما رہے تھے. تو اتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ فالٹ لائنز بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہیں دنیا میں، کہ ایک طرف امریکہ اور اس کا پورا گروہ ہے، لاؤ لشکر کہہ رہے ہیں آپ، مختلف ممالک کی صورت میں وہ موجود ہیں، اور دوسری طرف جو چائنا ایک طرف موجود ہے، بڑی طاقت ہے. امریکہ کو بھی اس چیز کا اب ادراک ہو چکا ہوا ہے کہ چائنا ہی بڑی طاقت ہے جو مقابلہ کرے گی امریکہ کا. اور پھر اس کے اندر مختلف مسلمان ممالک جو ہیں ان کے بھی مفادات ہیں، اور افغان طالبان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں امارات اسلامیہ افغانستان قائم کرنی ہے، اس سے ہم انحراف نہیں کریں گے، اور اس سے وہ انحراف کریں گے بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر the enemy of my enemy is my friend. تو بیسیکلی امریکہ کا انیمی چائنا ہے، تو وہ اس کے ساتھ تعلقات رکھنے کی صورت میں، فرینڈشپ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تعلقات رکھنے کی صورت میں وہ اس کو کسی صورت میں یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بہت بری چیز ہے کوئی. ہاں انہوں نے اپنے کچھ جو تحفظات ہیں خاص طور پہ یغور مسلمانوں کے حوالے سے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں چائنا کے سامنے، کھل کر رکھے ہیں. تو پاکستان، افغان طالبان، چائنا، اسی طرح اور اس خطے کی اور اس سے ہٹ کے بھی جو مختلف طاقتیں ہیں وہ اکٹھی ہونا چاہیں گی ایک جگہ پہ، کیونکہ انہیں معلوم ہے امریکہ اور اس کے اتحادی دوسری جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ پروبیبلی فیوچر میں جا کے گیم چینجر بھی ایک بن سکتی ہے. اچھا، آپ نے بھی کہا کہ طالبان نے اپنے کچھ تحفظات جو ہے وہ رکھے وہاں، تو چائنا نے بھی اپنے کچھ تحفظات رکھے ہوں گے، آخر انہوں نے بھی تو کچھ اس ملاقات سے گین کیا ہوگا، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے جو ہمارے پاس چائنیز فارن منسٹری کا اس پوری ملاقات کے بعد ملا عبدالغنی برادر صاحب اور چائنیز فارن منسٹر کی، اس کے بعد جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جو جاری کی، اس میں ایک چیز تھی صرف جو کہ انہوں نے افغان طالبان نے اشور کروائی ہے چائنا کو، کہ جو وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ اگر کوئی ہے چائنا میں چل رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ ویسٹرن میڈیا اس کو پورٹرے کرتا ہے، ایک تو وہ چائنا کی اپنی پالیسی ہے یغور مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن عام طور پہ اس کو پورٹرے یہ کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہے کہ جو ان کے سیپریٹسٹس ہیں اور وہ امریکن سپورٹ اور اسپانسرشپ کے ساتھ بہت سارے سیپریٹسٹ موجود ہیں. تو افغان طالبان نے ایشور کروایا ہے کہ ہم ان کو سیف ہیون پرووائڈ نہیں کریں گے. یہ بات تو افغان طالبان تقریباً ہر دنیا کے ملک کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کے خلاف اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. جی ایگزیکٹلی. اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ افغان طالبان نے یہ کہا ہو کہ ہم اگر چائنا کسی سطح پر یغور مسلمانوں کے خلاف اٹراسٹیز میں ملوث ہے تو وہ آواز نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا ہم آواز اٹھائیں گے، جس طرح کہ ہم اس فورم سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے بھی جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات کہی ہوئی ہے
کہ ہم یگور مسلمانوں کے حوالے سے بات آگے اٹھائیں گے، لیکن ہمیں جو امریکن پریشر ہوتا ہے یا امریکہ کی ڈکٹیشن ہے اس کے حوالے سے، یا امریکہ کی یہاں پہ اپنی انفلوئنس یا اپنی لابنگ، اس کے تھرو بات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ بات اٹھا سکتے ہیں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم ڈنڈورا پیٹیں کہ ہم نے بات اٹھائی ہے. ہم ان سے ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں اس والے سے. جی رضا الحق صاحب، جو اسی دوران جو ہے وہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا بھارت میں آنا اور پھر دلائی لاما سے ملاقات کرنا، یہ اس کے ایک ریئیکشن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے ایسے اثرات بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ شاید یہ دو جو سپر اس وقت کی طاقتیں ہیں یہ ایک محاذرائی کی کیفیت میں جا رہی ہیں. تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ محاذرائی کی کیفیت میں تو موجود ہیں دونوں. امریکہ اور چائنا کی وار، کولڈ وار کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹریڈ کی صورت میں بھی، دوسری سینکشنز ایک دوسرے پہ لگانے کی صورت میں بھی، اور کئی جگہ پراکسیز کی صورت میں بھی، جیسا کہ حسن صاحب فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے. تو وہ چل رہی ہے. ہاٹ وار ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی اور شاید ہو بھی نہ. لیکن جیسا کہ آپ نے کویسچن میں پوچھا کہ کیا یہ اس کے ریاکشن میں جو افغان طالبان نے چائنا وزٹ کیا، دیکھیے اس کی دو حصے ہیں. جو وزٹ تھا اسکیڈولڈ وزٹ تھا. کہا یہی جاتا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کا انڈیا کے ساتھ جب سے یہ 2+2 اسٹریٹجک ڈائلاگ چل رہا ہے ان کا، تو وزٹس ہوتے رہتے ہیں ان کے اکثر اس معاملے میں، اور آن دا فیس آف اٹ یہ وزٹ پہلے سے اسکیڈولڈ ہوتا ہے. ہاں لیکن وہاں پہ جا کے دلائی لاما سے ملنا، یہ پھر ایک افغان طالبان کے چائنا کے وزٹ کے اوپر ان کی طرف سے فوری طور پہ ایک ریاکشن کے طور پر سامنے آئی. دلائی لاما کا بھی تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ. جی ایگزیکٹلی. اب دیکھیے ان ریالٹی دلائی لاما کی طرف جانے سے پہلے دیکھیں تو چاہے وہ کوڈ کا تعلق ہو ان کا، چاہے وہ امریکہ اپنے یہاں اس پورے ریجن میں موجودگی کی صورت میں ہو، چاہے انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی صورت میں یہ بات سامنے آ رہی ہو، چاہے اینٹی چائنا اسٹریٹجی کی صورت میں یہ بات سامنے آ رہی ہو، چاہے افغانستان کے ایشو کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہو، یا چاہے وہ یوز کرنا چاہتے ہوں انڈیا کو چائنا کے اگینسٹ بھی اور پھر پاکستان کے اگینسٹ بھی، جو انڈیا کے بھی وہاں پہ الائن ہوتے ہیں اسٹریٹجک تعلق، جو ان کی سوچ ہے یا ویژن ہے امریکہ کے ساتھ، انڈیا بھی پاکستان کے خلاف ہے. ان پوری سچویشنز میں بہانہ کوئی بنایا جاتا ہے لیکن وزٹ کے مقاصد بہت سارے ہوتے ہیں. اب جس طرح کہ آپ نے دلائی لاما کا ذکر کیا، دیکھیے the things we know, sun rises in the east, the world is round. اور امریکہ، انڈیا، اسرائیل they are trouble makers. These are the things we know. اس کے اوپر کوئی دلیل دینے کی اب ضرورت نہیں رہی ہوئی، اتنی دلیلیں میں پہلے مل چکی ہیں اس علاقے کے حوالے سے، اس علاقے کے حوالے سے بھی. اور اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں امریکہ کے جو پوری دنیا میں مفادات ہوتے ہیں وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. ان کے مفادات اس لیے کہ اسرائیل کے مفادات بھی الائی کرتے ہیں نا، اس کے الائن کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے. اب دلائی لاما کے بارے میں سن لیجئے. اس وقت یہ 14th ان کے ریلیجیس سپریم لیڈر جسے کہا جاتا ہے وہ ہیں کن کے؟ تبت کے. ٹھیک ہے. تبت جو ہے چائنا اس کو اپنی ٹیریٹری کنسیڈر کرتا ہے، جس طرح کہ تائیوان ہے، ہانگ کانگ ہے. ٹھیک ہے. چائنا تبت کو بھی ون چائنا کا حصہ کنسیڈر کرتا ہے. لیکن پوری دنیا میں جو امریکہ ہے اور چائنا کے جو خلاف ممالک ہیں، چائنا کے خلاف اتحاد کے جو ممالک ہیں، وہ ایسے لوگوں کو پال پوس کر وہاں پہ استعمال کرتے ہیں چائنا کے خلاف اپنی کمپین کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو دلائی لاما اس وقت موجود ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فارمر یا ریٹائرڈ کہتے ہیں، وہ اس کو پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، جبکہ وہ تبت میں کبھی انہوں نے پالیٹکس نہیں کی. ٹھیک ہے. دلائی لاما نے کہاں پالیٹکس کی؟ انہوں نے یا تو جہاں پہ ان کی آفیشیل ریزیڈنس ہے وہ انڈیا میں ہے. اچھا. یعنی تبت کو کلیم کرتے ہیں، چائنا کے خلاف بات کو کلیم کرتے ہیں، ریزیڈنس انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے. یا پھر امریکہ کے اندر ان کو سی آئی اے نے، اور یہ مشہور بات ہے سی آئی اے کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں بھی موجود ہے، وہاں پہ ان کی جتنی پراپرٹیز ہیں امریکہ کے اندر، جتنا سی آئی اے نے ان کو فائنینس کیا ہے، وہاں پہ ہالی ووڈ کی موویز میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ شخصیت کیسی ہوں گے. اور پھر یہ کہ امریکہ کی اسپانسرشپ کے ساتھ اور وہاں پہ ان کی جتنی پوری موومنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک چیز ان کو میڈیا کے اوپر آنے کا موقع دیا جاتا ہے. ان کی لائف سٹائل کے اندر تو یہ چیز ریفلیکٹ کر ہی رہی ہوتی ہے، ان کے پولیٹیکل بیانات میں یہ چیز ریفلیکٹ کر ہی رہی ہوتی ہے، جو وہ سو کالڈ ریلیجیس بیانات دیتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو پھر ماؤتھ پیس بنایا جاتا ہے، اور ماؤتھ پیس جب بنایا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے اینٹی چائنا سینٹیمنٹس وہاں پہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تبت جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چائنا کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر، میں یہاں کا لیڈر ہوں. تو امریکہ اور جو سو کالڈ پرو ڈیموکریسی آوازیں ہیں دنیا کی، وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھیں انہوں نے تو حقوق ہی نہیں دیے وہاں پہ تبت میں لوگوں کو. اور اس طرح کی جس طرح کہ وہ تائیوان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہانگ کانگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کویسچن میں کہا کہ چائنا کو ناراض کرنا، اینگری کرنا،
یہ تو مقصد تھا اس بات کا کہ چائنا بہت زیادہ مطلب کہ جھنجھلا جائے اس بات پہ کہ کیوں ملاقات کی. یعنی کہ اگر چائنا نے امریکہ کے دشمن سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے چائنا کے دشمن سے ملاقات ایگزیکٹلی ٹٹ فار ٹیٹ. ایک ریزن تو یہ تھی ان کی سمپلی. اور دوسرا یہ کہ اسی کو ساتھ ہم ملا کے دیکھیں کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہو رہی ہوتی. ٹی ٹی پی کے جو ایک رہنما ہیں نور ولی محسود, سی این این اس کا انٹرویو چلا رہا ہے اور وہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ ہم تو بڑے خوش ہیں اور ساتھ ملے ہوئے ہیں افغان طالبان کے اور ہم وہاں پہ ان کی مدد کر رہے ہیں. ایوری ون نوز کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ را فنڈیڈ ہے, سی آئی اے فنڈیڈ ہے, این ڈی ایس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے رہے ہیں, ابھی تک کر رہے ہیں. وہ افغان طالبان کے خلاف بھی کام کرتے رہے ہیں, ابھی تک کر رہے ہیں. تو ملائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. افغان طالبان نے اس کا آفیشیلی کوئی جواب دیا؟ ہر چیز کا جواب دینا میرا نہیں خیال وہ ضروری سمجھتے ہوں. جب ضروری سمجھتے ہیں کسی چیز کا وہ جواب دیتے ہیں. یہ اس چیز کو جواب دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ خود ایک ایسے میس میں ڈال جاتے ہیں کہ آپ ان کو فیم دے رہے ہوتے ہیں, ان کو مزید ایکسپوجر دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی فی الحال افغان طالبان نے بہتر سمجھا ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کی جائے. ایوری ون نوز کہ وہ سی این این کے اوپر جا کر جب بیٹھتے ہیں آپ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس طرف سے ٹو کیا جا رہا ہے, آپ کو ہلایا جا رہا ہے. جی حسن صدیق صاحب, آپ دیکھیں یہ جو دونوں ملاقاتیں ہیں اور جو پورا ایریا ہے تبت کا یا جو افغانستان کا, یہ سب الٹیمیٹلی جس طرح آپ نے کہا سی پیک اور بی آر آئی کے منصوبے کے تحت ہی امپورٹنس ان کی بڑھ جاتی ہے. تو سی پیک میں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بات جانتا نہیں ہے کہ چائنا کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, اور امریکہ کیسے اس کے خلاف سازشیں اور بھارت کس طرح اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو چائنا اور پاکستان کی تو بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایک استحکام کی کیفیت رہے, ایک اسٹیبلٹی رہے. ایسی صورت میں سی پیک کے جو چیئرمین ہیں ان کا ریزائن کر جانا اور پھر ابھی تک کسی چیئرمین کا نہ بننا اور پھر ابھی ایک صرف اسپیشل ایڈوائزر کا نومینیٹ ہونا, یہ سب کچھ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ عاصم باجوہ صاحب سی پیک اتھارٹی کے پہلے چیئرمین تھے اور ان کو جو بنانے کی پرائمری ریزن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک تو ظاہر ہے ان کی ایز ڈی جی آئی ایس پی آر بہت زبردست پرفارمنس تھی. جو ماڈرن طرز پہ آئی ایس پی آر کو انہوں ہی نے بنایا, یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جس طرح سے اس وقت فوجی آپریشن وغیرہ ہو رہے تھے انہوں نے فیس کیا. پھر اگر آپ انٹرنلی دیکھیں تو انہوں نے آئی ایس پی آر کو بڑے زبردست طریقے سے ریفارم کیا اور اسی کا پھر آپ نے نتیجہ دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے آصف غفور انہوں نے بھی ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا اینڈ ہی واز دی فرسٹ ڈی جی آئی ایس پی آر جن کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پروموشن ملی ڈیورنگ ٹینیور. اور اس نے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ راحیل شریف کی کس طرح سے برانڈنگ کی گئی کیونکہ وہ ابھی بھی پاکستان کے ون آف دا موسٹ پاپولر جنرل آرمی چیف مانے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ سدرن کمانڈ میں جو ہے آرمی کی اس کے وہ کور کمانڈر تھے سدرن کمانڈ کے, تو وہاں پر ظاہر ہے سی پیک کا ان سے ڈائریکٹ ریلیشن تھا اور چائنا سے بھی وہ ڈائریکٹ ان کی کمیونیکیشن تھی اور ظاہر ہے ان کی یعنی ان کا سی وی بہت ہیوی ہو چکا تھا اس حوالے سے, تو اس لیے ان کو پہلا چیئرمین بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور لیکن اس اتھارٹی کا کوئی ایز سچ لیگل وہ نہیں تھا, یعنی لیگل بیکنگ نہیں تھی اس اتھارٹی کے اٹ سیلف. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں کوئی کنٹروورسیز تھی کہ نہیں, پہلے وہ آرڈیننس کے تھرو بنائی گئی, پھر اس کا کوئی لیگل کور نہیں تھا. اس کے بعد جب اس کو ابھی ریسنٹلی ہی اس کو لیگل کور ملا ہے, بنانے کا مقصد یہ بھی تھا ظاہر ہے ان کو کہ ایک تو سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہیں بلوچستان میں. مین ایشو تو سیکیورٹی کا ایشو ہے نہیں, لیکن پھر آگے جو فیز 1 بنا, پھر آگے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ایگزیکیوشن, یہ بھی تو ایک ایشو تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ جو فوج کے بہت سے ادارے ہیں, چاہے این ایل سی ہے یا ایف ڈبلیو او ہے, وہاں پر فوج کے سی پیک میں بھی ایف ڈبلیو او کا جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اس کا بہت رول ہے. تو ان کے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ان کا بہت رول ہوتا ہے. تو اس لیے بھی جنرل باجوہ کو ہی سلیکٹ کیا گیا اس کام کے لیے. 2019 میں وہ آئے اور 4 سال ٹینیور تھا اس کا, ان کے اس عہدے کا. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں کوئی بڑا رول کسی کو ملا ہو, کسی جرنیل کو, چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو, آرمی چیف ہو, ڈی جی آئی ایس آئی ہو, تو وقت سے پہلے ان کا عہدے سے ہٹنا بہت ہی کم دیکھا گیا. ٹھیک ہے, ریئر, بہت ریئر ہے. سویلینس میں تو یہ عام بات ہے کہ فوج میں, لیکن یہ جس طرح سے یہ ٹینشن ہو سکتی ہے, لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ جب یہ لگے تو ان کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ جتنی ان کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے, اور یہی سمجھا گیا تھا کہ چائنا
کے ہی ریکمنڈیشن پہ ان کو لگایا گیا ہے. اور تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے, بلکہ ان کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا شاید ان کو ایک اور ٹینیور بھی مل جائے. جب 2 سال پہلے 2019 میں ان کو لگایا گیا, اس سے پہلے بلکہ ان کو معاون خصوصی لگا دیا گیا انفارمیشن کا. اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ ان کا انفارمیشن میں بہت واسٹ ایکسپیرینس تھا. اور اچھا, ان کا جو انفارمیشن کا ایکسپیرینس ہے یہ پرویز مشرف کے زمانے کا ہے. وہ ملٹری سیکرٹری تھے ان کے زمانے میں اس وقت, تو ان کا اس وقت سے انٹریکشن تھا میڈیا سے. ان کو DGISPR بھی بعد میں اسی وجہ سے لگایا گیا تھا. تو وہ اسی ان کو ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرائم منسٹر نے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ لگایا تھا انفارمیشن کا. اور ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ تھی, اور جب ان کو اتنا زیادہ سول معاملات میں بھی اور جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ, جب بندہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے اسکینڈلس تو پھر نکلتے ہیں. اور یہ عہدہ بھی اتنا سینسٹیو تھا کہ جو پورا ویسٹ ہے وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہے. تو اسی دوران پاکستان سے ایک جرنلسٹ احمد نورانی, انہوں نے ایک غیر معروف ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا آرٹیکل چھاپا, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے فیملی بزنسز ہیں. اور انہوں نے باجوہ صاحب نے جو اپنی گاڑی شو کی تھی لینڈ کروزر اپنے اثاثوں میں, کیونکہ پرائم منسٹر نے پلان دیا تھا کہ آپ نے جتنی بھی کیبنٹ ممبرز ہیں انہوں نے اپنے اثاثے شو کرنے ہیں. تو انہوں نے اپنی لینڈ کروزر جس کی مالیت مارکیٹ میں 3 کروڑ ہے, اس کو انہوں نے 30 لاکھ شو کیا. اس پہ بھی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. بہرحال اس کے بعد ان کا ایک پیزا چین کے حوالے سے ان کی آیا کہ وہ چل رہی ہے, اور پھر ان کا پھر عاصم باجوہ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا. لیکن وہ معاملہ, اس معاملے کو پھر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ایگزائل میں ہے, میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ بیانات دیتے رہتے ہیں, تو وہ ان لوگوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا. اور انڈیا کو اور باقی جو CPEC کے خلاف ممالک ہیں ان کو بھی موقع ملا, تو انہوں نے بھی اس ایشو کو بہت اٹھایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گورنمنٹ میں ایک روایت بہرحال رہی ہے, چاہے بابر اوان ہوں یا اور کیبنٹ کے ممبرز ہوں, جو ہمارے ندیم بابر تھے پیٹرولیم کے, اس کے علاوہ PTI کی اور وزراء بھی تھے جن پہ الزام آیا اور ان کی پہ یا نیب کی تحقیقات ہو رہی تھیں, تو ان کو ریزائن کرنا پڑا. یہ گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے. تو پھر گورنمنٹ کے پریشر ایک طرح سے آیا کہ آپ کی PTI کا تو کہتی ہے کہ جس پہ الزام ہو تو وہ ریزائن کرے, اس کے بعد اگر وہ الزامات سے اگر باہر آتا تو پھر اس کے بعد عہدہ سنبھالے. تو اس وقت یہ بھی بات سامنے آئی کہ عاصم باجوہ صاحب نے اپنا ریزگنیشن پیش کی ہے دونوں عہدوں سے, لیکن پرائم منسٹر نے اس وقت قبول نہیں کیا. اب ظاہر ہے کیونکہ یہ اس میں ایک ملٹری کا ایک اہم شخص انوالو ہے, تو سیک کرنا یا استعفیٰ مانگنا تو پاکستان میں ایسے روایت نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے ان کا انفارمیشن والا ان کا معاون خصوصی کا عہدہ تھا, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے, یعنی اس سے انہوں نے ریزائن کر دیا. اور لیکن اس وقت بہت کرٹیکل فیز چل رہا تھا CPEC کا. آپ دیکھیں کہ جو فیز 2 جب سٹارٹ ہوا ہے, فیز 2 میں آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل گروتھ ہے, ایگریکلچر گروتھ وغیرہ کے ایشوز ہیں, اور انفراسٹرکچر ہے, کیونکہ روڈ نیٹ ورک وغیرہ انرجی پروجیکٹس تو فیز 1 میں تھے. اس میں زیادہ ہے کیونکہ اصل جو بینیفٹ ہونا ہے پاکستانی عوام کو اس سے, وہ تو فیز 2 سے ہی ہونا ہے, کیونکہ اس میں انڈسٹریز انوالو ہے, جابز انوالو ہیں, بزنسز انوالو ہیں, اور وہ بہت بڑا یعنی تقریباً 2200 ایکڑ پہ وہ اس پہ کام ہو رہا ہے فیز 2 پہ. ٹھیک ہے, تو اس کا کام چل رہا تھا. پھر اس کے علاوہ یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو انہوں نے CPEC کے بہت سے پروجیکٹس کو ریوزٹ کیے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پلیٹ فارم ہے CPEC کے ڈیسیژن میکنگ کا JCC, اس کی میٹنگ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے. جو سب سے بڑا CPEC کا پروجیکٹ ہے ML1, جو تقریباً $7 بلین کا پروجیکٹ ہے, اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ابھی تک چائنا کے بینک نے اپروو, یعنی پاکستانی گورنمنٹ کے اور چائنا کے مذاکرات فائنل نہیں ہوئے, اور وہ بڑا بنیادی پروجیکٹ ہے کیونکہ اس میں پھر ایک اور یعنی لائن بچھنی ہے فرام کراچی ٹو پشاور. جی تو ایک نیگیٹو بات ہوئی نا, ڈیلے. بالکل, یہ PTI گورنمنٹ نے ڈیلے جس وجہ سے بھی کیا, ان کا مقصد ان کی یہ بات بھی ہو سکتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو وہ کرنا ہے, یعنی جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا ہے. لیکن اس دوران ظاہر ہے بات تو نیگیٹو تھی. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد CPEC کے بہت سے پروجیکٹ ڈیلے ہوئے ہیں,
اور JCC کی جو میٹنگ ہے وہ بھی کافی عرصے سے پینڈنگ ہے. پھر ظاہر ہے بیچ میں کووڈ بھی آ گیا, لیکن ریسنٹلی اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فیزیبلٹی یا جو اس کا ماسٹر پلان تھا فیز 2 کا, وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے, یعنی اس پہ کام سٹارٹ ہو گیا, اور JCC کی میٹنگ بھی ود ان اے منتھ ہو رہی ہے. تو وہ میرے خیال سے ان کے عہدے سے ہٹنے کا جو ان کا پلان تھا وہ شاید پہلے کا تھا, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے فیز 2 کو دیکھنے کے لیے پچھلے دنوں گوادر گئے ہوئے تھے, جرنلسٹ کو لے کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ انہوں نے ہر چیز کی بریفنگ دی, اور وہ اس پہ کام اب اسپیڈ سے ہونا دوبارہ شروع ہو گیا ہے, یہی اطلاعات آ رہی ہیں. تو انہوں نے میرے خیال سے تو کہا کہ آپ جو کام چل رہا ہے اس کو ہونے دیں تاکہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے سی پیک میں. اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی سی پیک کے حوالے سے اور بھی بہت سی رکاوٹیں آنی شروع ہو گئیں, جیسے دافو کا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ کراچی میں بھی ریسنٹلی فائرنگ ہوئی ہے ایک چائنیز انجینئر پہ, اور تو ان واقعات کی وجہ سے بھی سی پیک کو نقصان پہنچا. یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے ہی یہ بات ریکمینڈ کی تھی کہ جو ایسا شخص جس کی فیملی کے انٹرسٹ ہیں امریکہ میں, اور امریکہ ہی سب سے بڑا مخالف ہے سی پیک کا, تو ایسے بندے کو سی پیک سے ہٹا دے تو بہتر ہے. لیکن ابھی یہ صرف قیاس رہی ہیں, اس حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس میں 3 پاسبلٹی ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ ایک کانٹروورشل بندہ پاکستان کے جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ہیڈ لگائے رکھنا اس کا فائدہ نہیں ہے, انہوں نے ہی ریکویسٹ کی ہو. دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ بات آئی ہو, جس طرح میں نے آپ کو کہا. تیسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ باجوہ صاحب یا فوج خود چاہتی ہو کہ جب اتنی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہیں تو پھر میں خود ہی اس سے الگ ہو جائیں, کیونکہ پھر ظاہر ہے جو کام بھی ہوتا ہے سوال سے تو پھر الٹیمیٹلی اس کو بھگتنا فوج ہی کو پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے سازشوں کی بات کی, وہ میں وہی بات جو پہلے بات ہو رہی تھی میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو سازشیں ہیں یہ ظاہرہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے مزید سی پیک اور BRA کے خلاف جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ مزید اقدامات کیے جائیں گے را کی طرف سے, NDS کی طرف سے یا CIA کی طرف سے, کسی نہ کسی طرح وہ اس کو اٹیک کرتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ان کے ابھی تو ویسے آنا نہیں شروع ہوا, لیکن انڈیا کے جو اخبارات آپ دیکھنا ان کے عاصم باجوہ کے بعد, بلکہ یہ پاکستانیوں کی طرف سے جو انڈیا کا ماؤتھ پیس ہیں ان کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کا نام عاصم باجوہ کا ECL پہ ڈالا جائے, ان سے جواب لیا جائے. تو یہ ساری باتیں ہیں, تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب جو خالد منصور صاحب آئے ہیں, اور حالانکہ ان کو سویلین ہیں اور ان کو چیئرمین نہیں بنایا گیا, شاید اس کی کوئی لیگل موڈیلٹیز ہیں یہ وجہ ہو, لیکن ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا, تو وہ ان کو چاہیے کہ ایکسپیڈائٹ کریں یہ جو سارے معاملات ہیں, اور جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے بیٹھے. بلکہ میں ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ چائنیز کونسل جنرل موجود تھے, تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ہمیں یعنی چائنا کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی سی پیک پہ جس طرح سے ملنی چاہیے. یعنی ان کا اس طرح کا انہوں نے واضح طور پہ یہ بات نہیں کی, لیکن ان کا انداز یہی تھا. ابھی ریسنٹلی ایک انرجی پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی شپمنٹ تھی چائنیز کمپنی کی, اس کو FBR نے روکا ہوا تھا کوئی ٹیکس کے سلسلے میں. انہوں نے ایگزمپشن اپلائی کی ہوئی تھی, تو ان کی ایگزمپشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے عاصم باجوہ کو لیٹر لکھا ہوا تھا ریسنٹلی. یعنی اس طرح کے جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ سی پیک میں آ رہا ہے, تو وہ اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے, ہماری ملٹری لیڈرشپ کو, کہ وہ بیٹھیں, اور کیونکہ جو پاکستان کی لائف لائن ہے تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اس حوالے سے براڈ اور اس حوالے سے کہ براڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ سیکیورٹی اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ جلد سے جلد کی جائے, اور چائنا کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ڈیسیژ لیے جائیں اس کی بہتری کے لیے, یعنی کہ نہ اس میں ڈیلے ہوں اور نہ پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی ٹھیس پہنچے. بالکل. اچھا رضا الحق صاحب, یہ سی پیک کا جو پورا ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو اسی ٹریک پر جو ہے جو کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی 2 بڑے ہاٹ اور سینسٹیو ایریاز ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی حالیہ الیکشن ہوئے, نئی حکومت آئی, اور وہاں کی جو نئی اسمبلی ہے اب, اور نئے وزیر اعظم ان کے منتخب ہوئے. تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے جو حق خود ارادیت جو ہے اس حوالے سے کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ابھی, دیکھیے کشمیر کے حوالے سے ایک تو پاکستان کا اصولی موقف ہے, اور وہ اصولی موقف فرام ڈے 1 ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہراہ ہے. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے, اور یہ ہمارا ایک سمجھ لیں پاکستان کا وصیت قوم اور پوری دنیا کا اس پہ اجماع ہے ایک طرح سے,
کہ بھارت نے جو کشمیر کے اوپر یہ جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ غاصبانہ قبضہ ہے. آج بھی پوری دنیا میں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز کے ڈاکیومنٹس ہوں وہاں انڈین آکوپائڈ کشمیری ہوتا ہے, آفیشیلی ہی ایسے ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ اپنے ایک جسٹ کاز کے لیے وہاں سٹرگل کر رہے ہیں, پولیٹیکل سٹرگل بھی کر رہے ہیں, دوسرے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق ان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ سٹرگل کریں, چاہے وہ آرمڈ سٹرگل ہو. یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر موجود ہے, آرمڈ ریزسٹنس اگینسٹ انلیگل آکوپیشن, یہ ایک رائٹ ہے لوگوں کا, الاؤڈ ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو اس بات سے ملاتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں حق خود ارادیت جو کہ کشمیریوں کو اویلیبل ہے. اب دیکھیے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں کشمیریوں کی جو رائے ہے, استصواب رائے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی رائے پہلے بھی دے چکے ہیں اس بات کے حوالے سے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے. انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے وہاں پہ جا کے. پرابلم کی جڑ اصل میں یہ ہے. اب ہم جب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر سے ایک حوالے سے مختلف ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے دور نہیں ہونا چاہتے. کوئی ایسی تحریک ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. انڈیا کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو ایویڈنس موجود ہے. ہم انڈیا کے اندر کی بات نہیں کر رہے. مقبوضہ کشمیر کی اپنی لیڈرشپ جو وہاں پہ ہے اور وہاں پہ عام مسلمان جو ہیں اور وہاں پہ جنہیں کہا جاتا ہے حریت کے لوگ ہیں جو ہیں وہاں پہ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ آرمڈ سٹرگل کر رہے ہوں, حریت, دونوں صورتوں میں انہوں نے وہاں پہ یہ بات آواز اپنی بلند کر کے بتائی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. صرف یہی نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بلکہ وہاں پہ وہ نعرے لگاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے بھارت نے آکوپائی کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا, کشمیر بنے گا پاکستان, یہ تو مشہور نعرہ ہے وہاں کا. اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے آزاد کشمیر کی وہ تو الیکٹ ہو جاتی ہے, وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں. میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا کون بنتا ہے کون نہیں بنتا, کس نے وہاں پہ اکثریت لی کس نے نہیں لی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ ابو پارٹی لائنز ہو. اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر کس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں, ایکچولی یہ ایک قومی ایشو ہے اصل میں, اس کو قومی ایشو کی طرح ہی لے کے آگے چلنا چاہیے. جو وہاں پہ آئے ٹھیک ہے, جس کی بھی بن جائے حکومت جیسے کہ اس وقت لیجسلیٹولی بنتی ہے, کشمیر کوز کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ورنہ وہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہوگا, کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوگا. دوسرا یہ کہ کوشش ہونی چاہیے اس حوالے سے, اور یہ میرا ایک تو حکومت پاکستان اور وہ جو دوسری مقتدر قوتیں ان سے بھی بات یہ کر رہا ہوں میں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ کشمیری خود بھی اپنی ہون گرون لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیولپ کریں آہستہ آہستہ. جیسا کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں پہ شاید حالات کی وجہ سے, کیونکہ وہاں جبری انڈیا کا اتنا ہے, وہاں پہ ہوم گرون لیڈرشپ ان کی ابھری ہے. اور وہ ہوم گرون لیڈرشپ پھر اپنا سٹینڈ لیتی ہے, اپنا کیس لے کے پوری دنیا کی عدالت میں جاتی ہے. ان کے خود کشمیری جاتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے ایشو کو بہت زیادہ ریز کر رہا ہوتا ہے. ہوم گرون لیڈرشپ کشمیر سے یا کشمیریوں کی جو آواز ہے آزاد کشمیر سے یونائٹ کرنے کے لیے, بھارت کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے جو کہ ناجائز تسلط ہے پوری دنیا مانتی ہے, جب وہ کشمیری آزاد کشمیر کے لوگ ان کی لیڈرشپ وہ جا کے پوری دنیا میں کیس کو پریزنٹ کرے گی, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کو ایکسپوجر ملے گا. آج کل میڈیا سے روکنا بڑا مشکل ہے کسی کو بھی, یہ نہیں ہو سکے گا کہ روک دے. پھر ان کے پاس دوسرے ایونیوز ہے, اگر ٹھیک ہے امریکن میڈیا نہیں بھی لے کے آتا, بہت سارا میڈیا ایسا اویلیبل ہے جہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے. جب یہ کام بڑھے گا آگے چلے گا تو پھر اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فروٹفل بات ہو. تو بہرحال یہ حق خود ارادیت کے حوالے سے اور پھر یہ پاکستان کا اصولی موقف جو اس کے حوالے سے, یہ جو ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل چلتی رہتی ہے جو اس موجودہ پیراڈائم کے اندر ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی بنتی ہے, اس کا پھر پرائم منسٹر وہاں پہ الیکٹ ہوتا ہے, وہاں پورا ایک ان کا اپنا ہاؤس چلتا ہے, ہاؤس میں اسمبلی چلتی ہے, اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے, یقیناً اہمیت ہے. لیکن آگے بڑھ کے مزید یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا کیس بھی پریزنٹ کریں جا کے انٹرنیشنل پبلک اوپینین میں بھی, انٹرنیشنل باڈیز کے سامنے بھی, لیگل فورمز کے اوپر بھی, اور پھر مطلب بائی پریشر وہ انڈیا کے اوپر اس طرح اتنا پوری دنیا سے ڈلے کہ یہ کشمیریوں کی آواز ہے کہ وہ چاہتے ہیں صرف مقبوضہ کشمیر سے نہیں دوسری جگہ سے بھی کہ وہ چاہتے ہیں بھارت سے علیحدہ ہوں, یعنی کہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. جی میں یہ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹلی کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک روایت رہی ہے کہ جو وفاق کی پارٹی ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ جو ایک یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے اور جو انٹرنیشنل کیس پورٹرے کرنا ہوتا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ جس پارٹی کی ہے وہی گورنمنٹ اگر آزاد کشمیر میں ہو تو وہ ایک پالیسی بنانے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے
کہ پاکستان نے کشمیریوں کو فار گرانٹیڈ لیا. قدرتی طور پر اب کہتے ہیں جس طرح وہاں سے ہمارے دریا آتے ہیں, نیچرلی پہاڑوں کا سلسلہ ہمارا وہاں سے ہے, قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ایسے الائن کیا ہوا ہے کہ شاید کشمیری خود بھی چاہیں تو وہ پاکستان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اگر آپ انڈین کشمیر کا لٹریسی ریٹ دیکھیں, انڈین کشمیر میں ڈیولپمنٹ دیکھیں, انڈین کشمیر میں جیسے رضا صاحب نے کہا ان کی ہوم گراؤنڈ لیڈرشپ دیکھیں, تو پاکستان کے کشمیر سے کسی طرح بھی وہ کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. وہاں پہ وہ چیزیں معاملات اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں. ان کو اس لیے بھی کرنا پڑا کہ وہاں پہ ان کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں, نفرت تھی, تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ کیا. لیکن پاکستان کی طرف سے انفارچونیٹلی ان کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی, کیونکہ ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ دیکھیں جی بھائی ہمارے ساتھ ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان خود کچھ کرے, پاکستان کو چاہیے وہاں پہ ان کو اتنا آزاد کرے اور ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ خود, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اپنی آواز میں نہ صرف بنے بلکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے کاموں کے لیے اس طرح کا ماڈل بنے. کیونکہ وہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, فیسیلیٹیز ملیں گی, تو قدرتی بات ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے بھی دل سے آواز نکلے گی کہ ہم نے اس کشمیر کے ساتھ جانا ہے. اگر یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا سوچیں گے, یار ہمیں اس سے بہتر نہیں ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہیں, وہ کم از کم ہماری اکانومی تو انڈیا بہتر چلاتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو نا اس حوالے سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اگر کشمیر میں اس طرح انویسٹ کرتا ہے تو اس کا انڈیا کو بھی بڑا, جیسے کہتے ہیں وہ بالکل نقصان پہنچے گا ایک قسم. بالکل. میں آپ کو اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں نے بات کی نا کہ کشمیر کو اٹ سیلف اوپر آنے دیا جائے, میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی کرکٹر کشمیر سے پاکستان کا آئے ہوں گے, لیکن ایسا کوئی نام نہیں ہے. لیکن پاکستان ایک کشمیر پریمیئر لیگ ایک لیگ کروانے جا رہا ہے, اور اس لیگ میں بہت سے انٹرنیشنل کرکٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں. ان میں سے ایک انٹرنیشنل کرکٹر نے ٹویٹ کی کہ جو انڈیا ہے, BCCI ان کا جو انڈین بورڈ ہے, وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ میں اس میں حصہ نہ لوں, ورنہ IPL سے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اور اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو اس وقت ہر طرح کی ہیڈ لائن ہے کہ ICC جو ہے وہ اس کو کشمیر پریمیئر لیگ کو ریکگنائز نہ کرے, اور اس کے خلاف وہ ہر جگہ بیانات دے رہے ہیں. اس سے ان کو اندازہ ان کو ہو رہا ہے کہ اگر کشمیر پریمیئر لیگ ہوگی, وہاں کے لوگ دیکھیں گے. اب دیکھیں نا, اب ایک مظفر آباد کی ٹیم ہوگی, جب وہ بالا کوٹ کی ٹیم سے کھیل رہی ہوگی, تو آپ خود سوچیں مقبوضہ کشمیر میں کیا سینٹیمنٹ ہوگا. کیا وہاں پہ گھر گھر میں مظفر آباد کے وہ بالکل نعرے لگیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہاں کے جو بہت سی فیملیز ہیں جن کا تعلق ہے وہاں سے, بہت سی فیملیز ہیں جن کے رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں, حالانکہ دیکھنے میں صرف ایک گیم ہے, لیکن اس لیے انڈیا سے برداشت نہیں ہو رہا. اسی طرح فار ایگزامپل اگر پاکستان کے کوئی بیوروکریٹ یا کوئی بھی, جس طرح ہم نے یہ بڑا اچھا اقدام تھا پچھلی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے جو مسعود خان اس وقت پریزیڈنٹ ہیں کشمیر کے, وہ ایک بیوروکریٹ تھے فارن آفس کے, ان کو لگایا انہوں نے, اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کشمیر کا کیس پریزنٹ کیا. اسی طرح کشمیریوں کو اگر آپ لائم لائٹ میں لے کے آئیں گے, اور انہیں کو فیسیلیٹیٹ آپ کریں گے کہ وہ خود اپنا کیس لڑیں جا کے, اور کشمیر اٹ سیلف اس کی اکانومی ہو, اور وہ اس کے جو معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل دنیا خود اپنے آنکھوں سے دیکھے, کہ تو ان کی ایک سے بنے گی. اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, کشمیریوں کو کشمیریوں کے بحاف پہ کرنے دینا چاہیے. جی حسن صدیق صاحب, جی جو ابھی 2 سال ہو گئے اس ایشو کو, یہ بھی تقریباً مطلب کہ ابھی لٹکتا ہی نظر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں افغانستان ہے تو وہاں بھی مسلمان ہیں جو پس رہے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے معاملہ. اور اگر فرض کریں ہم اٹھنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی کے سہارے ہی کی ضرورت ہے. تو آخر ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان آپس میں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ان ایشوز کو ہم خود ہینڈل کریں؟ بالکل. یہ دیکھیں 5 اگست والی جو بات آپ نے کی, میں اس سے سٹارٹ لوں گا کہ وہ جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان نے جس طرح کی ڈپلومیسی کی, بلکہ میں اسے کہوں گا ڈپلومیٹک اوفینسو تھا. میں نے اپنی لائف میں اتنا اگریسو ڈپلومیٹک سٹانس پاکستان کا کسی بھی معاملے میں نہیں دیکھا. جس طرح 5 اگست کے بعد ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے اور ان کے مخالفین ان کی تقریریں کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں الٹیمیٹلی 2 سال بعد یہ محسوس اب ہو رہا ہے کہ اس کا پریکٹیکل کوئی فائدہ ہمیں ایسا سچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کچھ جو عالمی طاقتوں کے سامنے کچھ چیزیں نظر آئیں, پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ضرور ہوا, وہ پہلے بھی ہوتا رہا تھا, اس دفعہ تھوڑا زیادہ ہوا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ انڈیا مجبور ہوا اپنے اقدامات واپس لینے سے,
ٹھیک ہے، نہ کشمیر میں کوئی ایسی ریزسٹنس سامنے آئی جس میں انڈیا کے لیے مشکل کھڑی ہو، بلکہ حال ہی میں جو فورن پالیسی میگزین ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مودی کا جو سٹیپ تھا 2 سال پہلے کشمیر والا، اس کے بعد اس کا جو کنٹرول ہے وہ کشمیر میں مزید مضبوط ہو گیا ہے. وہاں پہ جو وائلنٹ موومنٹ چل رہی تھی ان میں بھی کمی آئی ہے، بلکہ انہوں نے اسٹیٹس دیے تھے کہ تو آلموسٹ 59% جو ہے وہ کمی آئی ہے وہاں پہ پرتشدد واقعات میں. اچھا، آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت نیو یارک ٹائمز میں وغیرہ میں بڑے سخت مودی کے خلاف بیانات آنے شروع ہو گئے تھے، سٹوریز آنی شروع ہو گئی تھیں، آرٹیکلز آنے شروع ہو گئے تھے. لیکن اب کیونکہ لائنز بہت کلیئر ڈرا ہو رہی ہیں، جی امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے کہ چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا اور کوئی بھی معاملہ ہو، تو اب وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ کسی معاملے میں بھی کشمیر، کیونکہ ظاہر ہے کشمیر بھی لنکڈ ہے آپس میں، اس کے ساتھ لداخ بھی لنکڈ ہے، اس کے ساتھ گلگت بلتستان بھی لنکڈ ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کشمیر کا جو پاکستان رائٹ مانگتا ہے کسی طرح وہ ایشو اتنا یعنی وہ اس حد تک جائے کہ وہ سالو ہو جائے پاکستان کے حق میں، کیونکہ ظاہر پلیبیسٹ ہوا تو وہ پاکستان کے حق میں ہی جائے گا. اور ویسے بھی دیکھیں نا، بالکل چائنا سے پہلے ہی اس کی مخالفت ہے، پاکستان نے بھی اسے سیدھا سیدھا جب ایبسولوٹلی نوٹ کہے گا تو اس کے نتائج تو نکلیں گے. بالکل بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو چاہیے اب کوئی، یعنی جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ آزاد کشمیر کی کو آگے کریں، ان کی لیڈرشپ کو آگے کریں، اور دوسرا پاکستان کو حکومتی سطح پہ بھی عوامی سطح پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم اتحاد کریں، یعنی اب متحد ہوں. اور ہمارا جو اتحاد کا معاملہ ہے، متحد ہونے کا معاملہ ہے، وہ صرف اسلام میں رہ جاتا ہے، وہ کہیں سے بھی، یعنی میرے خیال سے اگر ہم کلچر کی بات کریں یا بہت سی اور چیزوں کی بات کریں تو شاید پنجابی سکھ سے ہمارا کلچر شاید زیادہ ملتا ہوگا، لیکن ہم جو اکٹھے ہیں، ہماری جو لائنز ڈرا ہوئی ہیں اور جو ہمارا کشمیر پہ کلیم ہے وہ سارا آ کے اسلام پہ آتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. نیل یعنی عرب سے، وہاں سے لے کے تاب خاک کاشغر. اب کاشغر، اب پتہ نہیں یہ کوئنسیڈنس ہے یا کیا ہے کہ چائنا سینٹرل ایشیا یا یعنی چائنا تک بات کی علامہ اقبال نے. شاید ان کا ویژن اتنا کلیئر تھا، وہ آگے ٹریڈ ہوتی اس طرح دیکھ رہے تھے، سلک روٹ کے ساتھ ان کے ذہن میں ہوگا. اور کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ مسلمان تو بہرحال اس وقت بھی جکارتا میں بھی تھے، ملیشیا میں بھی تھے، اس جگہ میں بھی تھے، لیکن علامہ اقبال نے کاشغر کی بات کی. تو ہماری جو ساری پرابلمز ہیں اگر ان کی بنیاد دیکھیں، اس کا حل اتحاد ہے. چاہے آپ بلوچستان میں موومنٹس دیکھیں، آپ کشمیر کا ایشو دیکھیں، آپ پشتونوں میں جو اس وقت اینٹی طالبان سینٹیمنٹ ہے خاص طور پہ پشتونوں میں، وہ بھی ان کی پشتون قوم کی وجہ سے ہے. جو ود ان پشتون ان سے مسئلہ ہے طالبان سے پشتونوں کو، اسلام ہی کی وجہ سے ہے. اس لیے اگر وہ اسلام کے جھنڈے تلے آئیں گے، ہمارے ایون سندھی، آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت سندھ اور کراچی جو پاکستان کا، خاص طور پہ کراچی پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے معاشی، اس کی جو ترقی نہ ہونے کی یا اس کو پیچھے جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایتھنیسٹی. وہاں پہ ایک سندھی لیڈرشپ ہے جو کراچی پر میں کہوں گا مسلط ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ کراچی ڈیولپ ہو. یہاں پہ بھی ایتھنیسٹی آ جاتی ہے، یعنی کہ تمام مسائل کا حل، یعنی ظاہر اور مسائل بھی ہوں گے لیکن جی بڑا بنیادی مسئلہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح حکومتی سطح پہ بھی عوامی سطح پہ بھی ایک ہوں. بہت بہت شکریہ جناب حسن صدیق صاحب اور جناب رضا الحق صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.